بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا لمحہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہو، ایک ایسی رات جو آپ کی قسمت بدل سکتی ہو، آپ کے گناہوں کو دھو سکتی ہو اور آپ کو اللہ کے اتنا قریب کر دے جتنا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شب قدر کی۔ ایک ایسی رات جو ہر سال آتی ہے، مگر ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو اس کے حقیقی جوہر سے ناواقف رہتے ہیں۔ آج ہم اس رات کے ایسے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کی روح کو جگا دے اور آپ کو اس مبارک لمحے کی تلاش پر مجبور کر دے۔ دوستو، شب قدر جسے لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، عربی کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ شب یعنی رات، جس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے عظمت اور بزرگی، تو یہ ہوئی عظمت والی رات۔ دوسرا معنی ہے تقدیر یا فیصلہ۔ اس لحاظ سے یہ وہ رات ہے جس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے، رزق، زندگی اور موت کے فیصلے۔ اسی لیے اسے تقدیروں والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ محض کوئی عام رات نہیں، بلکہ تخلیق کائنات کے بعد انسانیت کو ملنے والا ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ دوستو، اس رات کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے نام پر پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورۃ القدر۔ اس سورت میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اس ایک رات میں سچے دل سے عبادت کر لے تو اسے 83 سال کی مسلسل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کیسی نفع بخش تجارت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرما رہا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس عظیم رات کو بالکل واضح طور پر کیوں نہیں بتایا کہ یہ کون سی رات ہے؟ اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپا کر کیوں رکھا؟ دوستو، اس کے پیچھے بڑی گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر یہ رات معلوم ہوتی تو شاید لوگ صرف اسی رات کو عبادت کرتے اور باقی راتوں کو غفلت میں گزار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے مخفی رکھا تاکہ مسلمان رمضان کے آخری 10 دنوں کی تمام طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں، عبادت کریں، تلاوت کریں اور دعائیں مانگیں۔ یہ ایک طرح کا امتحان ہے، ایک جستجو ہے کہ کون اس قیمتی موتی کو تلاش کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرتا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اس رات کی تلاش اور عبادت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر کی ایک علامت بتائی گئی، لیکن پھر بلا دی گئی تاکہ امت مزید محنت کرے۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ یہ 27ویں شب ہے، اور جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے تصدیق فرمائی۔ یہ واقعات ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ ہم بھی اس رات کی تلاش میں سرگرم رہیں۔ دوستو، شب قدر کی عبادت کا مطلب صرف نوافل پڑھنا نہیں، بلکہ اس میں قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ استغفار اور خصوصی دعائیں شامل ہیں۔ یہ رات اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ دوستو، حضرت عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ دوستو، یہ دعا اپنی سادگی کے باوجود کتنی گہری اور معنی خیز ہے۔ اس رات میں گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی غلطیوں پر نادام ہونا اور آئندہ کے لیے نیک ارادے کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ اگرچہ شب قدر کو چھپایا گیا ہے، مگر احادیث اور علماء کے تجربات کی روشنی میں کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔
ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ دوستو، اس رات کے بعد صبح سورج بغیر شعاؤں کے ایک تھال کی مانند طلوع ہوتا ہے۔ اس کی روشنی تیز نہیں ہوتی بلکہ نرم اور پرسکون ہوتی ہے۔ وہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل اور خوشگوار ہوتی ہے۔ بعض اوقات میں اس رات میں ہلکی بارش بھی ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ عبادت کرنے والے کو اس رات میں غیر معمولی قلبی سکون اور روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے، ایک ایسا اطمینان جو عام راتوں میں نہیں ہوتا۔ فرشتے اور جبرائیل امین اس رات میں بکثرت زمین پر اترتے ہیں، جس سے زمین پر ایک خاص نور اور روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ دوستو، یہ نشانیاں محض اشارے ہیں۔ اصل مقصد ان نشانیوں کی تلاش نہیں بلکہ اس رات کی عبادت میں مگن ہونا ہے۔ شب قدر کا سب سے بڑا پیغام امید اور توبہ کا ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت لامحدود ہے اور وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور مستقبل کے لیے ایک نیا عہد کریں۔ اس رات کی عبادت صرف ایک رات کی بات نہیں بلکہ یہ ہماری باقی زندگی پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہ ہمیں تقویٰ، صبر اور استقامت کا درس دیتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تو میرے عزیز ناظرین، جب رمضان کے آخری 10 دن آئے تو ان قیمتی راتوں کو غفلت کی نظر مت کیجیے گا۔ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کیجیے، دعائیں مانگیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ کیا پتہ آپ کی قسمت کا سب سے بڑا فیصلہ اسی رات لکھا جا رہا ہو۔ شب قدر کو پانا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہو سکتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔